अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। ये दो तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, इनमें से एक है कारी रफाकत, इसका नाम है यानी कारी रफाकत, और दूसरी तस्वीर में नजर आने वाला तालिब इल्म शुएब है। कारी साहब अपने ही मदरसे से दो तुलबा को अपने साथ मिलाते हैं। अब ये कुल हो गए तीन, एक कारी दो तुलबा, तीनों मिलकर शुएब को कत्ल करते हैं, को बोरी में बंद करते हैं। फिर ये दोनों साथी लाश को ले जाकर एक नाले में फेंक आते हैं। इस चीज की सीसीटीवी फुटेज बन गई। मैंने तो खुद देखी है, लेकिन मुझे पॉलिसी अगर अलाउ करे तो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन बहुत वायरल है। अच्छी खबर भी मेरे पास है, वो ये कि फैसलाबाद पुलिस ने झटपट काम करते हुए कारी रफाकत को और इसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकम्मल की है तफ्तीश, और वो तफ्तीश, वो मुकम्मल हकाइक मैं जब आपको बताऊंगी कि इंसान, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इंसान सुनता है ना, जब अगर वो इंसान है तो वो शर्मिंदा जरूर होता है। मैं भी बहुत शर्मिंदा हुई कि मैं अब क्या खबर किस तरह से बताऊंगी आपको, लेकिन बताऊंगी ताकि अवेयरनेस आ सके। आंखें बंद करके नहीं एतबार किया जाता। इतना बड़ा स्कैंडल शुएब के होने की वजह से ब्रेक हुआ। क्या मामला किस तरह से, ये सब मैं आपको बताऊंगी और डिटेल से बताऊंगी ताकि चीजें आपको क्लैरिफाई हों। फैसलाबाद की तहसील है जनावाला, जहां पर एक फैमिली रहती है, और उस फैमिली में जो सरबराह हैं वो हैं वहीद साहब, वहीद अहमद की अहलिया सोनिया बीबी हैं। इनके दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है शुएब जो कि 15 साल का है, दूसरे बेटे का नाम है अब्दुल्ला जो कि सिर्फ 10 साल का है, छोटा है। वहीद एक सफेद पोश आदमी है। आजकल के महंगाई के दौर में सफेद पोश इंसान मर गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अब ये भी बहुत परेशान है, कैसे खर्चे पूरे करे, कैसे फीसें दे, इनके घर तो खाने को नहीं है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, तो करें क्या, परेशान। मियाँ बीवी दोनों सर जोड़ के बैठते हैं और फिर आपस में बैठकर हल ये निकालते हैं कि देखो बच्चों को पढ़ाना तो है, स्कूलों की तो फीसें बहुत ज्यादा हैं, सरकारी में भी डाल दो तो कभी ये फीस तो कभी वो फीस, तो कभी ये किताब का कभी वो किताब। ऐसा करते हैं, दोनों बेटों को कुरान हाफिज बना लेते हैं, दीन का दीन, सवाब का सवाब, और मदरसे में दोनों ठीक भी रहेंगे, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। और फिर ये भी है कि आराम से उसी मदरसे में रह भी लेंगे, काफी हद तक हाथ सौखा हो जाएगा। अब दोनों मुत्तफिक हो गए। उसके बाद सोनिया फोन करती है अपनी बहन को जो कि रहती है फैसलाबाद में, और इन बच्चों की लगी खाला, उसे फोन करती हैं, हाल चाल पूछती हैं, फिर कहती हैं एक काम है वो कर दो। कहती क्या काम है? कहती काम ये है कि अपने इधर फैसलाबाद में कोई अच्छा सा मदरसा देखो जहाँ पे बच्चे रहते हों, माहौल अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, दोनों बेटों को वहां डालूंगी और मैं चाहती हूँ कि ये कुरान हाफिज बन जाएं। बहन कहती है तो नेकी का काम है, मैं जरूर करूंगी। अब जनाब बहन वहां पर तलाश करने लगती है कि कोई अच्छा मदरसा नजर आए। तलाश करते 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 आखिर उसको मदरसा मिल गया। बहन को किया फोन और उसको बताया कि मैंने मदरसा ढूंढ लिया है, बच्चे रहेंगे भी वहां पे, माहौल भी अच्छा है, और देखना ये बच्चे संवर जाएंगे, दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवरेंगी इनकी। बहन कहती है बताओ। फिर जनाब डी टाइप कॉलोनी एक इलाका है, वहां पर है एक चौक, उस चौक का नाम है चौक बूटा। यहाँ पर है एक मदरसा जहां पर बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज भी करवाया जाता है और रखा भी जाता है, वहीं पर बच्चे रहते हैं। और इस मदरसे के मुतल्लिक ये मशहूर भी है कि ये बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा ख्याल करते हैं और बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। मालूमात लेकर सारी की सारी अपनी बहन सोनिया को फोन करके बताई, वो बड़ी खुश हुई, और फिर फौरन से वहीद अपने दोनों बेटों को, शुएब और अब्दुल्ला, दोनों को लेता है, उनके जरूरी कपड़े, जरूरियात चीजें सब कुछ लेकर इस मदरसे में आता है। आकर कारी रफाकत से होती है इसकी मुलाकात। अब कारी रफाकत बैठे हुए हैं, वो मोहतमम है इस मदरसे के। वालिद इसको कहता है कि मेरे दोनों बेटे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी सरबराही में, आपका सुना है कि बहुत अच्छा मदरसा है, मैं बेटे दाखिल करवाने आया हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, यहाँ तो मैं तलबा को घर नहीं जाने देता, रहते हैं तलबा यहाँ पे ताकि निगरानी रहे। कहता मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी निगरानी में पले बड़े। ये बताइए कि यहाँ पर छुट्टी का क्या सीन है, कहीं बच्चे खेलते खिलाते, ऐसा तो नहीं है कि शाम को बाहर निकल जाए और पता ही ना हो? इंतजामिया कैसी है? कारी साहब कहते हैं यहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है, यहाँ कोई बच्चा हिल भी नहीं सकता। इशा के बाद अगर वालिदैन भी आए तो हमने उनका भी नहीं रखा हुआ कि वो भी मिल सकें। फजर की आजान होगी, मैं आऊंगा तो ये जगह खुलेगी, दरवाजा खुलेगा और कोई बाहर जा सकेगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है कि बच्चा कोई हैंगी महंगी करे।
سیکیورٹی میں نے بڑی سخت رکھی ہے. کہتے یہ تو سب سے اچھی بات ہے. اور پھر اس کے بعد باپ بڑا مطمئن ہوا. فائنلی کہا کہ یہ لیجیے جی 2 بیٹے ہیں یہ آپ کے حوالے. باپ ملتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے کہ بیٹا میں آیا کروں گا ملنے، آپ دونوں بھائی اکٹھے ہو. بیٹے بھی اتنے کو تابعدار، کہتے ٹھیک ہے. اب آرام سے بچے فائنلی داخل ہو گئے. اب یہاں سے جو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو اور جو صورتحال ہے وہ میں شرمندگی کے ساتھ بتا رہی ہوں. بڑی کلیئر اور بڑی صاف ستھری سی ایک بات آپ تمام لوگوں کے لیے، آپ تمام لوگ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. اور پھر جہاں پر دین کی بات آئے تو سر آنکھوں پر دین ہمارا، علماء ہمارے. اب یہاں پر میں جو کچھ بھی بتا رہی ہوں آپ کو وہ ورڈ ٹو ورڈ کلیئر ہے، ثبوت ہیں، باقاعدہ کارروائی ہوئی ہے. اور پھر میرا ہرگز بھی مطلب، میری 1000 بار توبہ، میرے منہ میں خاک کہ میں کسی پاک صاف ستھری جگہ کو ایسی جگہ سے ملا ہوں، نہیں. یہ شخص بھیڑیا ہے، ہم بات اس بھیڑیے پہ کر رہے ہیں. جناب یہ جسے قاری رفاقت کہا جا رہا ہے، یہ قاری رفاقت دکھنے میں ہے، اصل میں اس کا روپ ہے بھیڑیے والا. یہ اندر سے ایک بھیڑیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ قاری جو ہے نا، اس کا شیوا ہے وہاں پر موجود طلباء کو کا نشانہ بنانا، روٹین ہے اس کی. 2 طلباء اسی مدرسے کے، ایک کا نام عرفان، دوسرے کا نام ریحان، یہ دونوں اکثر اوقات اپنی حق جانے کے لیے قاری نشانہ بناتا رہتا ہے. اور یہ دونوں بھی ایگری ہیں، عادی ہو گئے، ہم راز بن گئے اس کے. اب اس مدرسے میں آئے ہیں 2 طالب علم طلباء، ایک شعیب ایک عبداللہ، دونوں بھائی. اب دماغ میں گھوم رہا ہے قاری کے، گھوم رہے ہیں 2 اسٹوڈنٹ. 28 جون کی رات کو قاری کی روٹین بدلی. ویسے ڈیلی رات کو گھر جاتا ہے عشاء کے بعد، لیکن یہ اس دن گھر نہیں گیا بلکہ وہیں پر مدرسے میں رک گیا. جیسے ہی 3 بجے رات کے عرفان کو بلایا اور اس سے یہ کہا جاؤ جا کے شعیب کو لے کر آؤ خاموشی سے. اب یہ پڑھا پڑھایا تھا، ہمراز تھا اس کا. کہتا ٹھیک. یہ گیا اور جا کر شعیب کو اٹھایا اور کہا کہ قاری بلا رہا ہے. چلو شعیب آیا. عرفان اتنا کوئی منجا ہوا ہے نا، جیسے ہی اس نے شعیب کو یہاں انٹر کیا کمرے میں، خود آرام سے چپ کر کے باہر چلا گیا. شعیب یہاں پر آیا اور آ کر کہتا ہے جی قاری صاحب آپ نے بلایا. قاری کا اصل روپ اس نے کیا کیا میں کیا تفصیل سے بتاؤں. اس نے کو ہاتھ کا نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد اس کو خوب ڈرایا دھمکایا، مار دوں گا، کر دوں گا، جو بولتا ہے اس کو مار دیتا ہوں، کسی کو نہیں پتا چلتا. اپنی طرف سے ہر زور لگایا، ٹل زور لگ گیا کہ یہ ڈر جائے اور نہ بتائے. لیکن شعیب بضد میرے پاپا کو بلاؤ، میرے پاپا نہیں میں بتاؤں گا، میں نے نہیں پڑھنا. اچھی تربیت تھی، ماں نے سکھایا ہوا تھا، اچھے برے میں تمیز بتائی ہوئی تھی. خیر اس نے دیکھا کہ یہ تو بھائی کوئی نہیں ٹال رہا، چپ ہی نہیں کر رہا، ڈرایا بھی ہے، سب کچھ ہے. پھر کیا کرتا ہے قاری دونوں ساتھیوں کو بلاتا ہے، عرفان کو ریحان کو بلا کر تینوں مل کر اسے گلا دبا کر دیتے ہیں. پھر اپنے اس کو چھپانے کے لیے لاش کو ایک بوری میں ڈالتے ہیں. دونوں عرفان اور ریحان دونوں قاری صاحب کی سائیکل نکالتے ہیں، اس پر بوری رکھتے ہیں اور اسی مدرسے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر ایک بڑا نالا ہے، اس نالے پر جاتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے چونکہ، جا کر آرام سے وہاں پر پھینکی یہ بوری اس نالے کے اندر. بندہ نہ بشر، کسی کو کوئی خبر نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، سب سو رہے تھے. اور پھر واپس آ گئے. قاری کو بتایا ڈن ہو گیا کام. صبح ہوئی، عبداللہ دیکھے بھائی کدھر ہے، بھائی نظر ہی نہیں آ رہا. اب عبداللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا شعیب کے ساتھ. عبداللہ دیکھ رہا ہے بھائی کدھر ہے، واش روم گیا ہوگا، واش روم بھی نہیں ہے. آس پاس سے پوچھتا ہے، ادھر بھی نہیں ہے. قاری کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھائی نہیں مل رہا، بھائی نظر ہی نہیں آ رہا. وہ بھی اوچلاؤ کر دیتا ہے. باقی اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے، کوئی خبر نہیں ملتی. اب جب شام ہوئی نا، یہ موقع پاتے ہی چپکے سے مدرسے سے بھاگ گیا، غائب ہو گیا، سیدھا گیا اپنی خالہ کے گھر اور جا کر خالہ کو بتایا کہ خالہ بھائی کل رات کو کمرے میں میرے ساتھ اکٹھے ہم سوئے ہیں، صبح سے بھائی نہیں مل رہا، میں نے سب کو پوچھا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ ہو نہ جائے ابو کو بتا دو. وحید کو فون ملاتی ہیں اور کہتی ہیں وحید ایسے ایسے چپکے سے آیا ہے میرے پاس عبداللہ اور بتا رہا ہے کہ شعیب کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں مل رہا، میں بڑی پریشان ہوں. کہتا ہے میں بھی پہنچا. فوراً سے جڑاوالا سے نکل کر فیصل آباد مدرسے پہنچتا ہے اور جا کر قاری رفاقت سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شعیب کدھر ہے، شعیب کو بلائیں. قاری ہکا بکا. قاری کہتا ہے کیا مطلب شعیب کو بلائیں، اندر پڑھ رہا ہوگا. کہتا بلائیں نا اس کو، مل نہیں رہا وہ. اب قاری کہتا ہے دوسرا شعیب کا بھائی عبداللہ بھی ہے، وہ کدھر ہے. کہتا آپ بتائیں نا کدھر ہے. اس پر آپس میں یہ تل کلامی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ باپ اپنی جگہ پہ رائٹ پہ تھا کہ میرے بیٹے کدھر ہیں. اب وحید کہے کہ کدھر ہے میرا شعیب، بلائیں. کہتا ادھر ہی ہوگا، آہستہ بولیں، غصہ نہیں کریں.
آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، ایک تو وہ بھاگ گیا یہاں سے، آگے پیچھے ہو گیا، الٹا میرے پہ غصہ کر رہے ہو، اپنے بیٹے پہ غصہ کرو، سارا مدعا اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ باپ غصے میں ہے، وہ کہہ رہے نہیں بھائی میرا بچہ دو، بیٹا دو میرا، میں یہاں پہ تمہیں داخل کرا کے گیا تھا، تم نے کہا تھا کہ سیکیورٹی بہت اچھی ہے، کہاں ہے سیکیورٹی؟ اب ہوتا کیا ہے، تھک ہار کے تھانہ ہے بٹالہ کالونی، یہ فیصل آباد کا ہے، وہاں پر گئے، یہی وحید اور اس کی والدہ بچوں کی سونیا، یہ دونوں جاتے ہیں، جا کے ایک اغوا کا پرچہ درج کراتے ہیں اور مدعیہ بنتی ہے ماں یعنی کہ سونیا۔ پولیس فوراً پرچہ درج کر کے قاری صاحب کے پاس مدرسے آ گئی اور پھر آتے سر پوچھا قاری صاحب شعیب کا بتائیں کدھر ہے؟ جواب میں یہی تھا میں نہیں جانتا کدھر ہے کدھر نہیں ہے، میں تو خود ابھی پریشان ہوں اس معاملے پہ کہ اس کا والد میرے سے لڑ رہا ہے، میں نے سارے مدرسے کے طالب علموں کو بلا کر بھی پوچھا لیکن کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ البتہ ہاں کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو رات کو 4 بجے یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کون سے بچے؟ نام بتائیے۔ پھر بتایا قاری نے نام، ایک کا نام عرفان، ایک کا ریحان، بلائیں دونوں کو، بلا لیا۔ پولیس ان دونوں کو لے کر سائٹ پہ چلے گئی اور پوچھا شعیب کدھر ہے؟ رات کو 4 بجے بھاگ گیا۔ کس کے ساتھ بھاگا؟ اکیلا بھاگا۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ آپ نے جب دیکھا تھا تو آپ نے رکا نہیں؟ نہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ کس جگہ سے بھاگا؟ دروازہ تو لاک ہوتا ہے اور پھر آپ لوگوں کی تو دیواریں بھی اتنی اونچی اونچی ہیں، سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے، تو بھاگا کیسے؟ اب ٹیکنیکل سوال ایسے تھے کہ جواب نہیں دینا آیا ان دونوں کو، اور یہ دونوں وہیں پہ ہیں اسی پوائنٹ پر بریک ہوئے اور پھر بتایا کہ قاری رفاقت ہمارے ساتھ بھی یہ کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھی یہ کیا، پھر ہم نے مل کر مارا اور اس کو نالے میں پھینکا۔ پولیس وہیں پہ قاری رفاقت کو ہتھ کڑی لگاتی ہے، عرفان کو لگاتی ہے، ریحان کو لگاتی ہے، گرفتار کیا تھانے۔ اب دونوں سے نشاندہی کروائی گئی کہ کدھر پھینکا تھا۔ نشاندہی کرنے پر باقاعدہ طور پر وہ بوری بند نالے سے برآمد کی ریسکیو آپریشن کی مدد سے پولیس نے، اور قصہ ہوا تمام۔ کیا میسج دوں میں یہاں پہ، آپ مجھے بتائیں۔ انسان بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بولوں، یہ بولوں کہ نہیں بچوں کو پڑھاؤ، نہیں کہہ سکتی، یہ بولوں کہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، نہیں کہہ سکتی، یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ بھی CCD کا رول وہی ہونا چاہیے جیسا کہ عام پبلک شہری کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان برابر ہوتا ہے۔ گناہ میں کروں مجھے سزا ملنی چاہیے، کوئی اور کرے اسے ملنی چاہیے، میرے ساتھ اور سلوک اس کے ساتھ اور سلوک، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔